درس قرآن کا 110 سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹا سا درس سماعت فرمائیے۔ سورہ الانفال میں فرمایا، آیت نمبر 27 اور 28، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا اللہ والرسول، مت خیانت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ فرمایا کہ اللہ سے کی اور رسول کی جو مانتے ہیں اس میں خیانتیں مت کرو۔ غنیمت، مال غنیمت تھا، اس میں لوگ جو تھے ان میں خیانت کرتے تھے۔ اور دوسرا امام ظہری کا بیان ہے کہ حضرت بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بنو قریظہ نے درافت کیا کہ ہم سعد بن معاذ کے حکم پر اپنے قلعے چھوڑ جائیں، گھروں سے اتر آئے نیچے۔ تو حضرت بابا نے اپنے گلے کی طرف اشارہ کیا کہ نہیں، ایسا کرنے سے گلا کٹ جائے گا اور قتل کر دیے جاؤ گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے توبہ کے ارادے سے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا، اور 9 روز تک وہ بھوکے پیاسے ادھر ہی بندے رہے اور بے ہوش ہو گئے، حتیٰ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ستون سے کھولا۔ تو فرمایا گیا کہ نبی اللہ اور رسول کے ساتھ خیانتیں مت کیا کرو، یہ گناہ ہے۔ وَلَا تَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور مت خیانت کرو امانتیں جو رکھی جائیں اور تم اس کو جانتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے ہی صادق اور امین کے لقب سے انہیں مکہ میں پکارا جاتا تھا۔ نہ تو انہوں نے کبھی جھوٹ بولا اور نہ ہی انہوں نے امانتوں میں خیانت کی۔ اور ان کی یہ دیکھے اتنی لازوال امانت کی نیکی ہے کہ جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ کچھ قریش مکہ کفار مکہ آپ کی جان کے در پہ ہیں، آپ کو نعوذ باللہ مارنے کے در پہ ہیں، قتل کرنے کے در پہ ہیں، لیکن آپ کو اس وقت بھی مانتوں کا ہی لوگوں کی مانتوں کا ہی فکر پڑا ہوا ہے۔ تو آپ نے حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا پیچھے کہ تم لوگوں کی امانتیں
واپس کر کے پھر جو ہے مدینہ چلے آنا۔ تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لازوال جو ہے نمونہ ہمارے لیے چھوڑا ہے کہ کوئی امانت ہمارے پاس ہو تو ہم اس میں خیانت نہ کریں۔ کسی بھی قسم کی امانت ہو، کوئی جو ہے روپوں کی شکل میں ہو، یا کسی نے جو ہے کوئی چیزوں کی شکل میں، اشیاء کی شکل میں ہو، کسی بھی قسم کی امانت کسی کے پاس رکھی جائے تو اس کو جو ہے اس امانت کو جو نہ چھیڑے اور نہ ہی جو ہے اس میں جو ہے استعمال کرے۔ تو آج ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم تو جو ہے اگر کسی کے پاس چیزیں رکھوائی بھی جائیں تو مانتوں میں خیانت کرتے ہیں، اسے کھا پی لیتے ہیں، استعمال کر لیتے ہیں، اور وہ اس حالت میں چھوڑتے ہی نہیں ہے جس حالت میں انہیں امانت کے طور پر دی گئی تھی۔ کوئی اشیاء یا کھانے کی چیزیں یا استعمال کی چیزیں، گھر کا سامان، تو یہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے۔ تو یہ بے حد غلط بات ہے۔ کسی نے امانت رکھائی ہے تو اس کی امانت میں خیانت نہ کریں کہ اس کی جو ہے شکل ہی بدل جائے، حیثیت ہی بدل جائے، اور اس کی چیز جو ہے وہ غصب کر لی جائے۔ تو یہ بے حد غلط بات ہے۔ امانتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین نمونہ چھوڑا ہے کہ ہمیں یہاں اپنی زندگیوں کو اسی نمونے کے مطابق ڈالنا ہے، سنت رسول کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس بات کو جانتے ہو کہ تم نے خیانت کی، مال غنیمت میں خیانت کی، اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے فرمان، اللہ تعالیٰ کی اسلام سے غداری کی، اللہ سے غداری کی، رسول سے غداری کی، تو یہ مناسب کام نہیں ہے۔ اللہ اور رسول سے جو ہے وفا کرو اس کے کاموں میں، اس کے احکاموں میں۔ تو آگے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو سوائے اس کے نہیں، مال تمہارے اور اولاد تمہاری فتنہ ہے، آزمائش ہے، جو ہے غفلت ہے۔ تو جو کہ لوگ یہی جو کہتے ہیں کہ جب بھی جسے بھی کہا گیا ہے کہ قرآن پاک ترجمے سے آپ پڑھیے یا جو ہے آن لائن جو کیا جاتا ہے اسے پڑھیے، تو لوگوں کا یہی جواب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مال اور اولاد کو فتنہ اور آزمائش کہا ہے کہ یہ ناشکری کا باعث ہے، یہ تمہیں غفلت میں ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار سے روک دیتے ہیں۔ اگر کسی کو جو ہے مسجد میں آنے کی ٹائم نہیں ہے، گھروں میں اتنے کاروباروں میں بزی ہیں، اولاد میں بزی ہیں، تو یہ ہے اللہ کی غفلت میں پڑ جاتے ہیں، اللہ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں، اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک سے، نمازوں سے، تو غفلت برتتے ہیں اپنے مالوں سے، اولاد سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے عصر کے ٹائم جو تھا تو اپنے گھوڑے جو ہے ایک ٹانگ پر جو سدائے گئے تھے ان کو دیکھ رہے تھے، ان کا جو ہے منظر دیکھ رہے تھے، تو عصر کا ٹائم نکل گیا، تو پھر جو ہے کہا لاؤ ان کو، گھوڑوں کو لایا جائے۔ تو جب گھوڑے لائے گئے تو انہوں نے ان کی ٹانگیں کاٹنی شروع کر دی کہ انہوں نے ان کی جو ہے محبت سے، ان کی حب کی وجہ سے مجھے جو ہے نماز کا ٹائم نکل گیا اور میں جو ہے فتنہ میں پڑ گیا، آزمائش میں پڑ گیا۔ تو یہ ہے فتنہ اور آزمائش۔ 24 گھنٹے میں کیا ہمارے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کے لیے نہیں نکل سکتا؟ تو ہمیں یہ ٹائم نکالنا چاہیے، نہ ہم اپنے مالوں میں اتنے بزی ہوں، جمعے کا ٹائم ہو ہم اپنے کاروبار کھول کے بیٹھ جائیں تو ہمیں جو ہے فرصت نہ ملے اس میں نماز جمعہ ادا کرنے کی۔ تو یہ اسی لیے اسے جو ہے مال کو جو ہے فتنہ اور آزمائش کہا گیا کہ یہ تمہیں
اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر و ذکار سے جو ہے تمہیں غفلت میں ڈال دے گا۔ اولاد اور مال جو ہے، تو ہمیں یہ جو ہے اپنی زندگیوں میں جو ہے اللہ نے مال دی ہیں، اولاد دی ہے، تو انہیں بھی جو ہے ذکر و ذکار میں لائیں۔ کئی عورتیں یہ کہتی ہیں کہ میرے کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں بچے کے سے، تو پیشاب وغیرہ لگ گیا، تو لہٰذا نماز ادا نہیں کرتی۔ تو یہ اسی لیے مال اور اولاد کو آزمائش اور فتنہ کہا گیا ہے۔ نماز تو ہر حال میں جو ہے کہتے ہیں کہ نماز آپ کو جو ہے بیٹھ کر نہ پڑھی جائے، لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہ پڑھی بیٹھ کر نہ پڑھی جائے، تو جو ہے لیٹ کر پڑھنے کا حکم ہے۔ اتنی آسانیاں اللہ نے دی ہیں، تو نماز تو کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے آزمائش ہے اور فتنہ ہے، یہ مال اور اولاد جو اللہ کی نماز قرآن سے ہمیں دور رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا، جان لو لوگو کہ یہ جو تمہارا مال ہے اور تمہاری اولاد جو ہے میری یاد سے غافل نہ کر دیں، آزمائش ہے تمہارے لیے۔ تو جو ہے تم اس آزمائش میں پورا اترنا، اپنے مال اور اولاد جو میں نے تمہیں عنایت کی ہے، تو اس کے شکرانے کے طور پر جو ہے میری یاد سے غفلت نہ کرنا، اور جو ہے میرا حق جو ہے ادا کرنا ذکر و ذکار کا۔ تو آگے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نزدیک اس کے ہے اجر بڑا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ اجر دینے والا ہے۔ اگر جو ہے ان مالوں اور اولاد کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے عبادتوں کا حق بھی ادا کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کا بے حد اجر ہے۔ تو نیک صالح اعمال ہی کام آنے والے ہیں، مال اور اولاد تمہیں کچھ نہیں دے گا، تم نے اس دن خالی جانا ہے۔ اس دن جو ہے قیامت والا دن ہوگا، تو سوا نیزے پہ سورج ہوگا، ہر کوئی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ تو ماں بیٹی سے چھپ رہی ہوگی، بیٹا باپ سے چھپ رہا ہوگا، ماں بیٹی سے اور بیٹی ماں سے کہ میرے سے نیکیاں نہ مانگ لی جائے۔ تو اس لیے جو اللہ نے اولاد دی ہے، مال دیا ہے، تو فتنہ میں نہیں ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے تعالیٰ کی یاد جو ہے ذکر و ذکار ساتھ ساتھ جو ہے رکھنا چاہیے، تاکہ بچہ بھی جو ہے اثر قبول کرے اس چیز کا۔ تو مال دیے ہیں تو ان میں جو ہے ان کی محبت میں جو ہے ہر ٹائم مگن نہیں رہنا چاہیے، اور اس کا صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے، تو تاکہ جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر سکیں۔ ہمیں یہ بھی جو ہے مالی عبادت ہے، کسی کی امداد کی جائے غریب کی، تو اولاد جو ہے وہ دی ہے، نعمت دی ہے، تو جو ہے اس سے اپنی اللہ کی یاد سے، اپنی اللہ کی عبادت سے جو ہے غفلت نہ برتی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں، ان کے لیے میں نے بڑا ہی اجر جو ہے اکٹھا کیا ہوا ہے، میں نے عنایت کرنے والا ہوں، جو اس آزمائش میں نہ پڑے اور اس میں پورا پورا اتریں۔ تو آئیے اب سبق کی طرف پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے میثاق النبیین، عہد نبیوں کا، لما آتیتکم، البتہ جو میں دوں تم کو، من کتاب، کتاب سے، والحکمتی، اور حکمت سے، ثم جاءکم، پھر آئے تمہارے پاس، رسول مصدق لما معکم، سچا کرنے والا واسطے اس کے جو پاس تمہارے ہے۔
لا تؤمنن البتہ ایمان لائیو بھی ہی ساتھ اس کے والا تنصرن اور البتہ مدد دینا ان کو قالا اقررتم فرمایا کیا اقرار کیا تم نے واخذتم اور جو ہے لیا تم نے علی ذالکم اسری اوپر اس کے باری عہد میرا قالو کہا انہوں نے اقررنا اقرار کیا ہم نے قالا فرمایا فشہدو پس گواہ رہو وَأَنَا مَعَكُمْ اور میں بھی ساتھ تمہارے من الشاہدین گواہوں سے ہوں فَمَن تَوَلَّا پس جو کوئی پھر جاوے بعد ذالک پیچھے اس کے فَأُولَئِکَ پس یہ لوگ ہم الفاسقون وہی ہیں فاسق افغیر کیا پس سوائے دین اللہ کے یبغونا چاہتے ہیں والا ہو اور واسے اس کے اسلامہ متی ہوئے فرما بردار ہوئے من فی السماواتی جو کچھ بیچ آسمانوں کے ہے والارضی اور زمین کے ہے تو و کرہن خوشی سے اور ناخوشی سے وعلیہ یرجعون اور طرف اسی کی پھیرے جائیں گے قل آمنا کہہ دیجئے ایمان لائے ہم باللہ ساتھ اللہ کے وما انزلا اور جو اتاری گئی علینا اوپر ہمارے وما انزلا اور جو اتاری گئی وما انزلا اور جو اتاری گئی علی ابراہیم اوپر ابراہیم علیہ السلام کے و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کے و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کے والاسباط اولاد اس کی وما اوتیجا اور جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام والنبیون اور نبی من ربہم اور نبیوں کو رب ان کے کی طرف سے لا نفرق بین احد منہم نہیں جدائی ڈالتے ہم درمیان کسی ایک کے ان میں سے ونحن اور ہم لاہو واسے اس کے مسلمون مسلمان ہیں تو آئیے مختصراً تشریح اور دعا ملاحظہ فرمائیں فرمایا جب اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی اسرائیل کے نبیوں سے عہد لیا کہ اگر میں تمہیں کتاب و حکمت سے سرفراز فرماؤں پھر اسی دوران تم میں پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کو سچ بتائے تو اس پر ایمان لانا اور اس کا مددگار بننا ساتھ دینا فرمایا اللہ نے کیا تم میرے اقرار اور میرے عہد کو قبول کیا اور یہ بھاری بوجھ اپنے ذمہ لیا انہوں نے عرض کیا ہم نے اللہ کا اقرار مانا اور فرمایا اللہ نے دیکھو گواہ رہو اور میں بھی ساتھ تمہارے گواہوں میں سے ہوں پہلے تمام نبیوں سے فردن فردن عہد لیا گیا اگر ان کے زمانے میں آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا تو انہوں نے اس کا عہد کیا لیکن جب وہ جو ہے انہیں یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں آئے گا یہود نصارہ جو تھے
انہوں نے یہ حسد کی وجہ سے جو ہے انکار کر دیا کہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں بھیجا گیا، یہ بنی جو ہے اسماعیل علیہ السلام سے کیوں آگے ہیں، سارے نبی تو بنی اسرائیل سے آئے ہیں۔ اس کی حسد کی وجہ سے جو ہے انہوں نے اس بات کو چھپا بھی لیا اور انکار بھی کر لیا، بدل بھی لیا نبی آخر زمان کی بشارتوں کو اور قرآن پاک کی بشارتوں کو حسد کی وجہ سے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند تورات کے اوراق لائے، وہ پیش کرنے کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع کرنے لگو تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور اب تم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر عہد نہیں کر رہے ہو جو تمہارے انبیاء ان کے ذریعے تم سے عہد لیا گیا۔ فرمایا تم پھر فاسق اور گناہگار قوم ہو گئی ہو۔ تو اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ سے ادھر بھی اور ادھر بھی قیامت والے دن بھی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے فاسق اور گناہگاروں کو عذاب کرے گا۔ کیا اللہ کے دین اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین چاہتے ہو اور اقرار سے منحرف ہو رہے ہو، حالانکہ آسمان و زمین والے سبھی اس کے تابع ہیں، خوشی سے یا ناخوشی سے یا ناراضی و فرما بردار ہیں۔ اے پیغمبر انہیں فرما دیجئے ہم ایک اللہ پر ایمان لائے اور قرآن پر، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام پر اور اس کی اولاد پر، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور تمام بنی اسرائیل کے نبیوں پر جو ہے جو اترا جانتے ہیں اور ان پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم ان میں سے کئی نبیوں کو الگ نہیں کرتے، جدا ہی نہیں ڈالتے، ہم سب کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی۔ خلاصہ نچوڑ یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری اور تابعہ داری میں عافیت اور بلائی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ یہ تیری جامع دعا ہے، اللہ دنیا اور آخرت سنوارنے کی، اللہ تو ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، اللہ تو ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، اللہ بہترین بنا دے، اللہ تو ہماری دنیا اور آخرت حسنہ بنا دے، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ تو معافیاں پسند کرتا ہے، اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن تیری رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ تو ہمیں معافیاں دے دے، ہمارے گناہوں پہ اپنے رحم کی قلم پھیر دے۔ عذاب الباس رب الناس وشفی انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما، عذاب الباس رب الناس وشفی انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما، عذاب الباس رب الناس وشفی انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ سے تو تندرستیاں چاہتے ہیں، اللہ عنایت کر دے، اللہ سے تو تندرستیاں چاہتے ہیں، اللہ تیری ہزار نعمت چاہتے ہیں، اللہ صحت ہے تو جہان ہے، اللہ
تو مکمل کر دے اللہ، صحت سے ہمارا جہان مکمل کر دے اللہ، مریضوں کو صحت و تندرستی والی زندگیاں دے، صحت و سلامتی والی زندگیاں دے اللہ، صحت و سلامتی والی زندگیاں دے اللہ، مریضوں کو لاشوں والی زندگیاں دے، صحت و تندرستی والی زندگیاں دے اللہ، صحت و سلامتی والی زندگیاں دینا اللہ، ہمیں ہمارے عزیز و اقارب کو اور مسلمانوں کو اللہ صحت و تندرستی والی زندگیاں دینا، صحت و عافیت والی زندگیاں دینا اللہ، صحت و سلامتی والی زندگیاں دینا اللہ، صحت و سلامتی والا عافیت والی زندگیاں دینا اللہ، صحت دے دے اللہ، صحت دے دے کامرات اللہ، صحت سے نوازے اللہ، رحم فرما اللہ، تو ہماری جولیاں مرادوں سے بات دے اللہ، تو ہماری جولیاں مرادوں سے بات دے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب اللہ، رحم فرما دے اللہ، تو ہماری جولیاں مرادوں سے بات دے اللہ، پردیسیوں کو اپنے حفظ و مان میں رکھنا اللہ، حفظ و مان میں رکھنا آل اولاد سمیت اللہ، حفظ و مان میں رکھنا اللہ، کاروبار میں وسعت دینا، ترقی دینا اللہ، تو رحم فرما دے ان کا قدم قدم پہ تو ساتھی بننا، قدم قدم پہ تو ساتھی بننا اللہ، ہمیں بد نظروں سے بچانا، اپنی نظر کرم اپنی نظر رحمت میں رکھنا اللہ، اپنی نظر کرم اپنی نظر رحمت میں رکھنا اللہ، حسد کے حسد سے بچانا اللہ، حسد کیوں کیا جاتا ہے اللہ، حسد کرنے والوں کو بھی تو نے ہی عنایت کیا ہے، اور جس پر حسد کیا جاتا ہے اللہ اسے بھی تو نے ہی عنایت کیا ہے، پھر حسد کس چیز کا اللہ، ہمیں اپنی زندگیوں میں جو ہے عبادات میں اور اپنے بچوں کی تربیت میں اور جو ہے عبادات میں مشغول رہنا چاہیے، تو اگر ہم حالی اپنے آپ کو رکھیں گے تو پھر حالی تو شیطان کا ہی گھر ہوتا ہے دل، تو پھر تو ہم میں یہی برائیاں تو آئیں گی، جو ہے اللہ فرمایا کہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، تو پھر تو یہ فتنے آئیں گے ہی، تو ہم جو ہے اس سے اوائڈ کریں، جو ہے اپنی جو ہے اللہ کی باتوں میں دل لگائیں، اپنے بچوں کی تربیت میں دل لگائیں، نیک اعمال جو ہے ان میں جو ہے دل لگائیں، جو بھی حقوق العباد ہیں ان پہ جو ہے فوکس کریں، والدین کی خدمت میں جو ہے دل لگائیں اللہ، ہمیں ایسا ہی بنا دے، متقین میں شامل کر دے اللہ، تو ہمیں کسی کا امتحان نہ کرنا، اپنا امتحان رکھنا اللہ، تو اپنا محتاجی میں رکھنا اللہ، کسی کا امتحان نہ کرنا، اپنا امتحان رکھنا، انما اشکو بسی حزنی اللہ، انما اشکو بسی حزنی اللہ، انما اشکو بسی حزنی اللہ اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون وصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون وصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم اللہ بچیاں دی ہیں اللہ ان کے نصیبے بھی اچھے کرنا اللہ، بچیاں دی ہیں، رحمتیں دی ہیں، ان کے نصیبے بھی اچھے کرنا اللہ، جو والدین اپنے بچوں کے رشتے کے لیے پریشان اللہ، تو غیب سے رشتے لے اور یا ہم سب بلسباب بن کے شادیوں کا بندوبست کر دے اللہ، تو کرم فرما اللہ، ہماری جولی امرادوں سے بات دے اللہ، پاکستان کی تو حفاظت فرما اللہ، تو حفاظت فرما اللہ، یہ مکمل اسلامی ریاست بنانے کے لیے حاصل کیا گیا تھا، لیکن یہ جو ہے اس کے برعکس ہوا ہے اللہ، اس کے بچے بچیاں غیر مسلم مندروں والوں کی تقلید پہ چل پڑے ہیں
اپنا جو ہے دین اسلام انہوں نے چھوڑ دیا ہے، جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اللہ اس کو چھوڑ دیا ہے، اس کو جو پسی میں جا گری ہے، اللہ اوپر سے سروں سے نوچ کے پھینک دیا ہے اپنا اسلامی ایمان۔ اللہ تو انہیں ہدایت دے، کاملہ اجلا ہدایت دے، اللہ انہیں کاملہ اجلا ہدایت دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ ہم پر اپنا رحم فرما دے، اللہ تو رحم فرما، اللہ ہماری جھولیاں مرادوں سے بھر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ کامیابیوں کامرانیوں کے منزل پہ پہنچانا، اللہ کامیابیوں کامرانیوں کی منزل پہ پہنچانا، اللہ تو قدم قدم پہ ساتھی بننا، اللہ قدم قدم پہ اللہ ساتھی بننا، ولی اور نصیر بننا، اللہ تو کامیابیاں دینا، اللہ تو آسانیاں کرنا، کامیابیاں دینا، اللہ تو آسان کرنا، اللہ تو آسان کرنا، اللہ تو رحم فرما دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللہ تو یا رحم الراحمین، تیری بلند صفتوں میں سے بلند صفت ہے، اللہ تو رحم فرما دے، فلسطین کے حالوں پہ رحم فرما، ان کو اللہ ان کے اللہ تو آسانیاں کر دے، اللہ ظالموں کو تو غضب ڈال، اللہ ظالموں کو تو غضب ڈال، اللہ تو جہاز یہ کر رہے ہیں، شہادتیں پا رہے ہیں، اللہ تو قبول کر اور ان کے لیے سب آسانیاں کر دے، ان کے بچوں کو سکون کی زندگیاں دے دے، آسانیاں کر دے، اللہ تو رحم فرما دے، مسجد اقصیٰ کو تو آزاد کروا، اللہ مسجد اقصیٰ کو تو آزاد کروا، پھر سلطان عجوبی پیدا کر، پھر سلطان عجوبی پیدا کر، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما، مسجد اقصیٰ کی تو حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔